أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو، بے شک میں محسوس کرتا ہوں آگ، سآتیکم منہا بخبر، ان قریب میں لاؤں گا تمہارے پاس اس آگ والی جگہ سے کوئی خبر، او آتیکم منہ بشہاب قبس، یا میں لاؤں گا تمہارے پاس سلگتا ہوا شعلہ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ سینک سکو۔ فلما جاءہا نودی ان بورک من فی النار، پس جب آ گئے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس، آواز دی گئی کہ برکت دیا گیا ہے جو کچھ اس آگ میں ہے اور جو کچھ ارد گرد ہے، سب برکت والے ہیں، برکت دیے گئے اللہ کی طرف سے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پاک ہے اللہ کی ذات جو جہان والوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں غالب زبردست حکمتوں والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال دیجئے اپنی لاٹھی کو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کو کہ وہ حرکت کر رہی ہے، کَأَنَّهَا جَانٌّ، گویا کہ وہ سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام پیٹھ دے کر بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈریے نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک نہیں ڈرتے میرے پاس رسول بھیجے ہوئے، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، مگر وہ جس نے لغزش کی پھر نیکی کی، اس کے بعد برائی کے بعد لغزش کے بعد نیکی کی، اسے نیکی میں بدلا۔ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک میں بخشنے والا ہوں، مہربانی کرنے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور داخل کیجئے اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ چمکتا ہوا سفید بغیر کسی عیب اور بیماری کے۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، ان نشانیوں کو ملا کر 9 نشانیاں لے کر جاؤ فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم ہے۔
فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آ گئے، واضح نشانیاں، قالوا ھذا سحر مبین، پس قوم والوں نے کہا کہ یہ واضح جادو ہے، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، انکار کر دیا قوم والوں نے ان نشانیوں کا، اور ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا ان نشانیوں کے بارے میں، ظلم کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھیے کیسے تھا انجام فسادیوں کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 14 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ جو سورۃ النمل کی ابتدائی آیات تھیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ قرآن مجید کی آیتیں واضح کتاب کی آیتیں ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے فرمایا ہدایت اور خوشخبری ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی چند صفات بھی بیان فرمائی ہیں کہ ایمان والے نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر فرمایا جو ایمان والے نہیں ہوتے ان کے لیے ہم ان کے برے اعمال کو مزین کر دیتے ہیں، وہ اتنا برا عمل کرتے ہیں کہ وہ سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی ان کے لیے سزا ہوتی ہے، آخرت کے اندر بھی ان کے لیے سزا ہوتی ہے۔ اور فرمایا میرے پیغمبر یہ جو قرآن مجید آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے، آپ کو دیا جا رہا ہے حکیم ذات کی طرف سے، تو یہ قرآن مجید لوگوں کو سنائیے، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا تو یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، سنانا تبلیغ کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ آپ اپنے اوصاف قرآن کے اوصاف لوگوں کو بتلائیے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس سے آپ نے غمگین نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، تسلی رکھیے۔ تو اس تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، وہ بھی آپ کی طرح میرے پیغمبر تھے، میرے بھیجے ہوئے تھے، تو ان کا قصہ یاد کیجئے، ان کا واقعہ پڑھیے اور تسلی رکھیے۔ چنانچہ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کا جو واقعہ وہ بیان فرمایا ہے، جو اس سورہ میں بعد 4 واقعات بیان ہونے تھے ان میں سے پہلا واقعہ آج بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہے تھے، اس سفر کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بچپن کے اندر جوان ہی تھے، لیکن نبوت سے پہلے
نبوت ملنے سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ مصر کے اندر ایک قبطی قتل ہو گیا تھا، جس کو مکہ لگایا اور وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ہرگز نہیں تھا کہ یہ مر جائے، اور مارنے کے لیے مکہ مارا بھی نہیں تھا، صرف اپنے بنی اسرائیل بھائی کو بچاتے ہوئے اس کو مکہ لگایا، تو وہ فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، مکہ لگا فَقَضَى عَلَيْهِ، وہیں پر ختم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ وہ جو ان سے ایک لغزش ہو گئی تھی، ایک غلطی ہو گئی تھی، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے بتلایا، کسی نے آ کر خبر دی کہ قبطی جو ہیں وہ تو آپ کو مارنے کے چکروں میں ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں، آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدین کی طرف سفر کیا بچنے کے لیے۔ اب دیکھیے، اللہ کا پیغمبر ہے، اگر اللہ کے پیغمبروں کے پاس اختیارات ہوتے تو اللہ کے پیغمبر وہاں سے جاتے؟ کبھی نہ جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر بھی وہاں سے ڈر کر بھاگے ہیں، تو اختیار پیغمبروں کے پاس نہیں ہوتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف پہنچے، وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کافی عرصہ رہے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اجرت پہ کام کرتے رہے، اور ان کی جو ہے وہ بکریاں چراتے رہے، اور اجرت کیا تھی؟ ان کی بچی کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا 8 سال میرے پاس رہو، اوپر والے 2 سال جو ہیں وہ تمہاری طرف سے نیکی ہوگی اگر میرے پاس رہو، اگر نہیں رہو گے تو تمہاری مرضی، 8 سال تمہارے لیے ضروری ہیں، ادھر رہو تو میں آپ کا جو ہے وہ نکاح اپنی بچی سے کروں گا۔ تو ہمارے پاس جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام چرا نہیں سکتے تھے بکریاں، ان کی بچی جاتی تھی، 2 بچیاں جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب 8 سال پورے ہوئے تو اپنی گھر والی کو لے کر، جو کہ پیغمبر زادی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، اسے لے کر واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے، اپنے والدین کو ملوں، اپنے بہن بھائیوں کو ملوں۔ تو راستے میں ایک وادی آتی ہے جس کو قرآن نے کہا وادی طوا، وہاں پر پہنچے، سردی کا موسم تھا اور رات ہو گئی، راستہ بھول گئے، رات کا سمرہ ہے، راستہ بھول گئے۔ اور میرے دوستو، جو راستہ بھول جائے وہ بھی عالم الغیب نہیں ہوا کرتا، وہ عالم الغیب نہیں ہوا کرتا۔ جب اللہ کا پیغمبر علم غیب نہیں جانتا تو آج کل کے مشٹنڈے کیسے جان سکتے ہیں، بنگی کیسے جان سکتے ہیں، چرسی کیسے آج کل کے جو ہیں وہ کیسے علم غیب جان سکتے ہیں جب اللہ کا پیغمبر نہیں جانتا؟ اور آج لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں جی، بھنگی چرسی جو بھی ان کو ملتا ہے اس کے بارے میں عقیدہ بنا لیتے ہیں، یہ سب کچھ جانتا ہے، ایک کرنیال ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں اللہ کا پیغمبر رستہ بھول گیا ہے، اور جو رستہ بھول جائے وہ عالم الغیب ہوتا ہے؟ رستہ بھول گئے تو قرآن مجید نے تذکرہ فرمایا ہے، جب رستہ بھول گئے تو ایک طرف سے نا آگ نظر آئی، بقبس، شعلہ آگ کا۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ درخت تھا، درخت میں سے آگ نظر آ رہی تھی، اور یہاں صرف آگ کا تذکرہ ہے، وہ بھی مقام دیکھ لیں۔ اگلا پارہ نکال لیں جی، سورۃ القصص۔ سورۃ القصص کے اندر بھی جو ہے نا یہ سارا واقعہ مذکور ہے، اور وہ جو قبطی قتل ہوا تھا وہ واقعہ بھی چنانچہ اسی صورت میں موجود ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن جو ہے کیسے صندوق میں بند ہو کر فرعون کے پاس پہنچے، وہ بھی اسی کے اندر ہی ہے۔ پھر کیسے جو ہے وہ مدین میں پہنچے، ان کی شادی ہوئی، سارا اسی میں موجود ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد زندگی رہی تو یہ صورت پڑھیں گے تو وہ واقعہ آ جائے گا، لیکن فی الحال میں جو حوالہ دکھانے لگا ہوں کہ درخت سے جو ہے وہ آگ نظر آئی۔ صفحہ نمبر 468، صفحہ 468، سورۃ القصص اور آیت نمبر 30۔
یا اس سے پچھلی آیت جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لیں، رکوع شروع ہو رہا ہے نا جس آیت سے، وہ آیت بھی دیکھ لیں تو وہ واقعہ جیسے مکمل ہے شروع ہوا وہ بیان ہوا ہے۔ فرمایا فلما قضا موسى الاجل وسار باهله آنسا، فلما قضا موسى الاجل، پس موسیٰ علیہ السلام مدت پوری کر چکے ہیں۔ کون سی مدت؟ وہ مدت جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اتنا وقت آپ کے پاس رہوں گا۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی بیوی کے ساتھ نکلے، روانہ ہوئے۔ آنَسَ مِن جانب الطور نارا، محسوس کی طور کی جانب سے آگ، طور کی جانب سے، طور پہاڑ۔ قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا، اپنی گھر والی کو کہنے لگے ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، بے شک میں محسوس کرتا ہوں آگ، میں جاتا ہوں وہاں پر، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ وہاں پر کوئی بندے موجود ہوں گے، راستہ ہم بھول چکے ہیں، کوئی خبر لے کر آتا ہوں، راستہ پوچھ کے آتا ہوں۔ اب دیکھو لوگوں نے جو باتیں گڑھی ہوئی ہیں، اللہ کے پاس علم، اللہ کے پیغمبر کے پاس علم غیب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ان کو غیب کا پتہ ہوتا ہے۔ اب جو غیب جانتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں سے خبر کی ضرورت پڑتی؟ چلتے رہتے نا سفر پر، راستہ بھولتے ہی نا، راستہ بھول گئے تو دوسروں کے محتاج ہوئے خبر لینے کے کہ میں راستہ پوچھ کے آؤں۔ او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی شعلہ لے کر آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سینکو، سردی تھی۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ، چنانچہ پس جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو اس میدان کی دائیں جانب، موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب جو بنتی تھی، اس مبارک مقام میں ایک درخت میں سے آواز آئی، نودیا، آواز دی گئی۔ تو یہاں پر درخت کا ذکر آیا نا، درخت میں سے آواز آئی، اے موسیٰ میں اللہ ہوں رب العالمین۔ اب آئیے فرمایا یہاں پر بھی اسی کا تذکرہ ہے، لیکن فرمایا فلما جاءہا نودی ان بورک من فی النار، پس جب موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب پہنچے آگ کے۔ اب دیکھیے یہاں سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ محسوس کر رہے تھے وہ آگ نہیں تھی، وہ آگ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس غیب کا علم ہوتا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ میں وہ آگ جو جل رہی ہے اس کے پاس جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں آگ والوں سے کوئی ارد گرد ہوگا خبر لاؤں، راستہ پوچھ کے آؤں، یا پھر آگ کا شعلہ لے کر آؤں، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے ما کان ما یکون کا علم کس کے پاس ہے؟ جو ہو چکا وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کا درجہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اول نمبر پر، اللہ کے بعد اگر کوئی مقام رتبے والا ہے تو وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے، تو پھر اس کے بعد آنے والے ولیوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس لیے جو ہو گیا اس کو بھی جاننے والا صرف میرا اللہ، جو ہونے والا ہے اس کو بھی جاننے والا صرف میرا اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں آگ کے پاس جب پہنچے تو نودی ان بورک من فی النار، آواز آئی، برکت دیے گئے جو آگ میں ہیں اور جو آگ کے ارد گرد ہیں۔ اس سے مراد کون ہے جی؟ فرشتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے اور جو اللہ کی مخلوق سے، فرمایا یہ سب ان کو برکت دی گئی ہے۔
یہ مبارک ہیں، برکت دیے ہوئے، اور دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ برکت دینے والی ذات اللہ کی، اور جن کو برکت دی گئی فرمایا وہ یہ سارے جو اس وقت آگ کے ارد گرد ہیں اور آگ میں ہیں۔ تو یہ آگ نہیں تھی، حقیقت میں یہ کیا تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی تھی، اللہ تعالیٰ کی نور تجلی۔ حقیقت میں یہ آگ نہیں تھی جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ محسوس کر رہے تھے۔ اور بعض جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اور یہ بھی مخلوق ہوتی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بذات خود، کیونکہ اللہ کی ذات تو ہر چیز سے پاک ہے۔ آگے یہ دیکھیں انبوری کا من فی النار ومن حولہا، یہاں پر جب تذکرہ ہوا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی اس چیز کی، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اس روشنی کے اندر اللہ تعالیٰ خود حلول کر گئے ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حلول کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے پاک ہیں، جہت سے پاک ہیں، جسم سے پاک ہیں، مکان زمان سے پاک ہیں، صفات مخلوق سے پاک ہیں۔ یہ جو مخلوق کی جتنی صفات ہیں ان سے اللہ پاک ہیں، تو اس لیے فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسائیوں کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ میں حلول کر گئے، اور مشرکین کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ حلول کر گئے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ نور من نور اللہ، اللہ کا پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے اندر حلول کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہیں۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول کریں تو جس چیز میں حلول کر رہے ہیں اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے لیے جگہ کا ہونا ضروری ہے، جسم کا ہونا ضروری ہے، مکان زمان کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ نے ساتھ ہی جو ہے وہ مسئلہ توحید بیان کیا کہ کوئی عقیدہ غلط نہ بنائے کہ روشنی جو حضرت موسیٰ نے دیکھی تھی خود اللہ اس میں حلول کر گئے تھے اس لیے یہ روشن ہو گیا تھا۔ فرمایا ایسا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک تجلی تھی، اللہ تعالیٰ خود اس میں حلول نہیں کر سکتا۔ انبوری کا من فی النار ومن حولہا، تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو فرمایا نودیا، آواز دی گئی، اور یہ جو آواز تھی نا یہ ہر طرف سے تھی، ہر سمت سے تھی، کوئی خاص سمت نہیں تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ حلول کر جاتے اس روشنی میں تو پھر تو خاص سمت ہونی تھی نا، صرف اگر اس طرف تیرے دائیں جانب سے روشنی نظر آ رہی تھی نا تو آواز صرف دائیں جانب سے آنی چاہیے تھی، حالانکہ مفسرین لکھتے ہیں آواز ہر طرف سے آ رہی تھی، آواز ہر طرف سے آ رہی تھی، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس روشنی میں اللہ تعالیٰ خود موجود تھے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ شرک والا عقیدہ ہے اگر یہ مانا جائے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب آواز دی گئی، یہاں پر تو مختصر ہے، اختصار ہے، سورۃ طٰہٰ کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، وہاں پر تفصیل ہے کہ جس وقت آواز آئی نا تو پہلی آواز کیا آئی؟ میرے پیغمبر انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ اس وقت ایک مقدس وادی طویٰ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس وادی کا نام کیا تھا جی؟ وادی طویٰ، مقدس طویٰ۔ میرے پیغمبر آپ اس میں داخل ہو چکے ہیں، اپنے جوتے اتار دیجئے۔ مقدس وادی میں داخل ہے نا، اس کا ادب ہے، اس لیے جو بھی مقدس جگہ ہو اس کا ادب ضروری ہوتا ہے۔ مسجدیں ہیں، یہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہاں پر بھی جوتے پیچھے اتاریے، پاک صاف ہو کے اندر آئیے۔ فرمایا جوتے اتار دیجئے، اور آگے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو چن لیا ہے اور اب کان میری طرف رکھیے، اب توجہ اور طرف نہیں جانی چاہیے، اب کان اور توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر کو جب آوازیں آ رہی تھی توجہ تو پہلے ہی ادھر ہی تھی آواز کی طرف، لیکن پھر اللہ نے دوبارہ کیا کیا؟ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میرے پیغمبر اب توجہ مزید بڑھائیے میری طرف، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، کیونکہ اب وحی دینے لگے ہیں، اب کیا کرنے لگے ہیں؟ وحی کرنے لگے ہیں، اس لیے توجہ میری طرف کیجیے۔ چنانچہ
اللہ نے فرمایا انہو ان اللہ العزیز الحکیم۔ موسیٰ علیہ السلام یہ جو آوازیں آ رہی ہیں، انہو ان اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، العزیز قوت والا، الحکیم حکمتوں والا، وَأَلْقِ عَصَاكَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب وہی دوسرے مقام پہ تو ہے سورۃ طٰہٰ کا جو مقام ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو ان اللہ، اے موسیٰ اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ میرے پیغمبر بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ پہلی وحی تھی، یہ پہلی وحی، اور ہر پیغمبر ہر نبی کو رسول کو جو وحی ہوتی ہے تو سب سے پہلی وحی جو ہوتی ہے وہ مسئلہ توحید ہوتی ہے۔ یہ پہلی وحی نہیں دی جاتی کہ نماز پڑھیے، روزے رکھیے، صدقہ دیجیے، حج کیجیے، عبادت کیجیے، نفل پڑھیے، یہ پہلی وحی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے، جب تک انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، زکوٰۃ حج روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صدقہ خیرات کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلے عقیدے پہ محنت ہونی چاہیے۔ جو دوست سب سے پہلے عمل پہ محنت کرتے ہیں تو وہ قرآن کے اصول کے خلاف چلتے ہیں اور وحی کے اصول کے خلاف چلتے ہیں۔ وحی کا بھی اصول ہے کہ سب سے پہلی وحی عقیدے کی والی ہوتی ہے، پہلے عقیدہ ٹھیک ہو پھر عمل۔ چنانچہ فرمایا جب وحی مل گئی، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر وَأَلْقِ عَصَاكَ، یہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں میں لاٹھی اٹھائی ہوئی ہے اس کو پھینکیے، اس کو کیا کیجئے؟ پھینکیے۔ یہاں پر تو صرف لاٹھی کے پھینکنے کا حکم ذکر ہے، اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے پوچھا تھا میرے پیغمبر یہ کیا ہے، یہ کیا ہے تیرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ اللہ کو تو پتہ تھا کیا ہے، لیکن اللہ پوچھ کیوں رہے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ دلانا مقصود تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ بڑھ جائے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ عصای ہے، میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہ واہش بہا علی غنمی۔ فائدے بتلانے لگ گئے ہیں کہ میں اس سے جناب ٹیک بھی اس پر لگاتا ہوں، میں اس کے ذریعے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، میں اور بھی بڑے بڑے کام کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا پھر پھینکیے اس کو زمین پر ڈالیے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت لاٹھی زمین پر ڈالتے گئے، تَهْتَزُّ، وہ حرکت کرنے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ حرکت کرنے لگی۔ کَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا، گویا کہ ایک جانن سانپ بن گئی۔ کیا بن گئی؟ سانپ۔ اور جس وقت وہ سانپ بنی، وَلَّا مُدْبِرًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے، پیٹھ دے کر بھاگے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کہاں جاتے ہو؟ ابھی تو اس کے فائدے بتا رہے تھے اور اب بھاگتے ہو۔ لا تخف، ڈریے نہیں، لا تخف، ڈریے نہیں۔ اور میرے دوستو جو ڈر جائے وہ الہ نہیں ہوا کرتا، وہ الہ نہیں ہوا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ، یہاں سے بھی اللہ کے نبی سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے۔ قرآن کے ہر جملے کے اندر توحید نمایاں ہے، ہر آیت میں اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے، اگر جانتے ہوتے، علم غیب رکھتے ہوتے، اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس غیب کا علم ہوتا تو پھر موسیٰ کبھی نہ بھاگتے۔ حضرت موسیٰ کو پتہ ہوتا کہ یہ جو لاٹھی میں نے ڈالی ہے یہ سانپ بنی ہے، اگر میں نے اس کو دوبارہ پکڑا یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گی، کبھی نہ ڈرتے۔ کیونکہ اگلی بات کا پتہ نہیں تھا اس لیے ڈر کر بھاگ گئے۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر رکیے، لا تخف، ڈریے نہیں۔ اور یہ خوف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خالق کی طرف سے اور ایک ہوتا ہے مخلوق کی طرف سے۔ خالق کی طرف سے جو خوف ہوتا ہے اس سے اللہ کا نبی ڈر جاتا ہے،
اور ڈرنا بنتا بھی ہے، اللہ سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے نا، اللہ کا نبی بھی ڈرتا ہے، جیسا کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب بادل دیکھتے تھے نا، موسم خراب ہوتا، جب تک بارش نہ برس جاتی اس وقت ڈرتے ہی رہتے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قوم عاد پر عذاب آیا تھا وہ بادلوں کی صورت میں آیا تھا، لیکن آئے بادل تھے، ان سے برسی آگ تھی، بارش نہیں برسی تھی۔ اس لیے جب تک بارش نہ برس جاتی اس وقت تک اللہ کے پیغمبر ڈرتے رہتے اور مسجد میں تشریف لے جاتے، نوافل پڑھتے، بارش برس جاتی پھر کچھ سکون ملتا۔ یہ تھا اللہ کی طرف سے جو ڈر ہوتا ہے، اس سے اللہ کا پیغمبر بھی ڈر جاتا ہے۔ اور یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر کر بھاگے، یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ خوف بھی کس کا تھا؟ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا تھا نا، میرے پیغمبر لاٹھی ڈالی اور سارا کچھ۔ اور دوسری طرف ہوتا ہے مخلوق کا ڈر، مخلوق سے اللہ کے نبی نہیں ڈرتے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ مخلوق کا ڈر تھا نا، آگ مخلوق نے جلائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی خوشی آگ میں چلے گئے کہ نہ گئے؟ چلے گئے نا۔ تو اس لیے کہ وہ مخلوق سے ڈرتے نہیں تھے، اور آگ بھی مخلوق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ جس کی خاطر میں آگ میں جا رہا ہوں وہ مجھے بچائے گا، وہ میری مدد کو پہنچے گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مدد بھی اسی سے مانگی تھی، فرشتے آئے تھے مدد کے لیے، لیکن کہا نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، جس کی خاطر میں آگ میں آیا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وہ اچھا ہے مدد کرنے والا ہے، جو مدد وہ کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ جو خوف تھا یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ڈریے نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے بھیجے ہوئے مجھ سے نہیں ڈرتے۔ یہ معجزہ ہے، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی جو نشانی اور معجزہ ملا کہ لاٹھی زمین پر پھینکتے تو وہ کیا بن جانتی؟ سانپ۔ یہاں پر لفظ ہے جان کا، کس چیز کا لفظ ہے؟ جان، سانپ بن گئی۔ اور جان کہتے ہیں چھوٹا سانپ، یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، یہ والے سانپ حرکت کر رہا ہو جس سے اتنا خوف نہیں آتا۔ لیکن جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں لاٹھی ڈال رہے تھے، اس وقت جو قرآن نے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ وہ سانپ بنی تھی، وہاں پر الفاظ ہیں ثعبان۔ کون سے الفاظ ہیں؟ ثعبان، بڑا اژدہا۔ کون سا جی؟ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ معجزہ دیا تھا اس وقت چھوٹا سانپ بنا تھا، لیکن جب جادوگروں کے مقابلے میں لاٹھی ڈالی تھی تو بڑا اژدہا بنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پھر ڈر گئے، اتنا بڑا سانپ بنا، اور پاس جتنے لوگ تھے وہ بھی دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ اس لیے تو جادوگر ایمان لے آئے تھے نا کہ یہ وہ سپ نہیں جڑا اسی جادو وکھا رہے ہیں، یہ وہ سپ نہیں، یہ کوئی اللہ دا معجزہ ہی اللہ دی طرفوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ دیا ہے، ایمان لے آئے تھے، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں مگر وہ بندہ جس سے لغزش ہو گئی ہو، پھر وہ اپنی لغزش کو برائی کے بعد، لغزش کے بعد نیکی میں بدل دے، فانی غفور الرحیم، بس بے شک میں بخشنے والا ہوں، مہربانی کرنے والا ہوں۔ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قتل ہوا تھا وہ لغزش ہوئی تھی۔ اب فرمایا میرے پیغمبر آپ نے معافی مانگی ہے، آپ نے توبہ کی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح کوئی فرمایا کہ میرا بندہ جب بھی لغزش کے بعد، گناہ کے بعد مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اس کے لیے بھی غفور الرحیم ہوں، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اس لیے گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اس پر ڈٹے نہیں رہنا چاہیے، اصرار نہیں کرنا چاہیے، اور نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے گناہ ہو فوراً توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ
تخرج بیضاء من غیر سوء۔ یہ دوسری نشانی کا ذکر ہے جی۔ دوسری نشانی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی معجزہ وہ یہ تھا، فرمایا کہ میرے پیغمبر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، یوں اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالیے، جب واپس نکالا تو قرآن کہتا بیضاء من غیر سوء، چمک رہا تھا اور بغیر بیماری کے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ سفید ہو گیا تھا، برس کی بیماری کی وجہ سے بھی ہاتھ سفید ہو جاتا ہے نا، انسان کو برس والی بیماری لگ جائے نا، اس کی وجہ سے بھی جسم کیا ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے۔ فرمایا من غیر سوء، بیماری نہیں تھی، بغیر بیماری کے چمک رہا تھا، یہ معجزہ تھا۔ فرمایا فی 9 آیات، ان نشانیوں کو ملا کر 9 نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی، 9 معجزے۔ تو یہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف اللہ نے بھیجا، لیکن فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، وہ فاسق قوم تھی، فرعونی فاسق تھے۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، فرمایا جس وقت ہماری نشانیاں ان کے پاس پہنچی واضح، چاہیے تو یہ تھا کہ مان جاتے، اپنی غلطیاں چھوڑ کر اپنا تکبر ختم کر کے مان جاتے، لیکن انہوں نے آگے سے فرمایا تکبر کرتے ہوئے کیا کہا، ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے۔ معجزوں کو کیا کہہ دیا، یہ جادو ہے۔ وجحدوا بها، اور انکار کر دیا۔ واستیقنتها انفسهم، فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں۔ اس کے باوجود جادو کہہ کر کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ لکھی ہو تو پھر ہدایت نہیں ملتی، اس کے باوجود انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے انکار کی وجہ سے کیف کان عاقبۃ المفسدین، انہیں غرق کر ڈالا۔ تو آپ نے بڑی تفصیل سے فرعونیوں کے غرق کا واقعہ اس سے پہلے سن لیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو جو ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعات بیان کر کے یہی بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس سے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اللہ بچا لیتے ہیں، کیونکہ وہ غلبے والا ہے، طاقتوں والا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔